بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایسی 6 تسبیحات رکھتا ہوں کہ جس کو بزرگان دین نے جو ہے نا یہ نچوڑ نکال لیا ہے کہ اگر آدمی صبح اور شام ایک تسبیح جو ہے نا اس کی جو ہے نا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ دنیا میں اللہ اس کو اپنا ولی بنائے گا اور اللہ اپنی محبت نچاور کرے گا اور اس کو مستجاب الدعوات کہ اس کی زبان سے جو بھی جائز دعا نکلے گی انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے نا قبول ہو جائے گی، اپنے لیے نکالے یا کسی کے بھی نکالے۔ اگر آپ نے جو ہے نا یہ معاملات کرنے ہیں اور آپ نے اللہ کا محبوب بننا ہے اور اللہ کا ولی بننا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان 6 اذکار کو جو ہے نا اس میں صبح آپ کے جو ہے نا مشکل سے جو ہے نا آدھا گھنٹہ لگے گا اور شام 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 1 گھنٹے میں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں تو 23 گھنٹے اپنا دوسرا کام کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، بزرگان دین نے ایک نچوڑ نکالا ہے کہ آپ جو ہے نا ان 6 اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، صبح اور شام اس کی ایک تسبیح پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا دیں گے اور آپ کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلے گی جب آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے تو پھر اللہ اپنے اولیاء جو ہے نا بہت قدردان ہے، اللہ بہت قدردان ہے۔ وہ عام انسانوں کی قدر کرتے ہیں لیکن جو اس کا ولی بن جاتا ہے پھر اللہ ان کی جو ہے نا زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ پورا کرتے ہیں اور اللہ کو پھر شرم آتی ہے کہ اپنے ولی کی زبان سے کوئی بات نکلے اور اس کو پورا نہ کرے۔ تو میرے دوست بزرگوں، وہ 6 اذکار جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں سے جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے آپ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ تمجید کہلاتا ہے، بزرگی والا جو ہے یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کو جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ صبح ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور شام کو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اور شام کو جو ہے نا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، تو یہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی۔ نمبر 2 جو ہے درود شریف۔ درود شریف میں جو بھی آپ کو آسان لگے، جو آسانی سے آپ پڑھ سکیں، بہتر اور افضل درود ابراہیم ہے، اس کو 100 مرتبہ جو ہے صبح اور 100 مرتبہ شام کو ایک تسبیح صبح فجر کے بعد اور ایک تسبیح عصر یا مغرب کے بعد پڑھی جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ استغفار تو ویسے پورے دن کرنا چاہیے، ساری زندگی جو ہے نا یعنی دن رات کرنی چاہیے، اس میں یہ نہیں کہ یہ 100 مرتبہ سے 200 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جو بخشائے تھے سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خبری سنائے، انا لک فتح مبینہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ خود فرماتے کہ آپ سے جو پچھلے گناہ یا اگلے گناہ تمام میں نے معاف کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اور یا 100 مرتبہ درود یہ استغفار پڑھتا ہوں۔ استغفار کتنی پڑھی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ استغفار پڑھا ہے تو ہمیں تو 1,00,000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، 1,00,000 مرتبہ بھی کم ہے، کیونکہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہماری تو زندگی گناہوں میں ساری گزر گئی، ہم تو خطا کار سیاکار ہے۔ ہم تو ایک سانس کے ساتھ اگر استغفار کریں تو یہ کم ہے، اگر اس پہ اللہ نے بخش دیا تو یہ اللہ کا احسان صرف ہوگا ہمارے پر، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا، یہ صرف محض اللہ کا احسان ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو استغفار جو ہے یہ اپنی زندگی کا جو ہے نا معمول بنا رہا ہوں، انشاءاللہ تمام غم، تمام پریشانیاں، تمام رزق کے معاملات، تمام جو ہے نا دنیا کے جتنے بھی مشکلات ہیں، ہر قسم کا مشکل آئے گا اللہ اس کے لیے آپ کو راستہ بنائے گا۔ تو استغفار جو ہے کم از کم جو ہے صبح ایک جو ہے نا وہ ایک تسبیح اور ایک تسبیح شام کو، اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے لیکن کم از کم تعداد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو 4 نمبر پہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یہ تسبیح جو ہے یہ صبح ایک تسبیح اور ایک شام کو، اور ایک جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے تو کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ کی اگر توفیق نہیں ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں باقی تو چیزیں اس کے علاوہ ہیں، جب آدمی سانس لے گا تو کوئی کام کرے گا، جب سانس ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں، آدمی مردہ ہو جائے گا۔ تو ہم جو سانس لے رہے ہو بھی اللہ کی توفیق سے، تو باقی تمام معاملات صرف اور صرف اللہ کی قوت سے، اللہ کی طاقت سے اور اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت، اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ کم از کم دن میں 500 مرتبہ ہونا چاہیے یا 1000 مرتبہ ہونا چاہیے، لیکن کم از کم جو میں آج آپ کے سامنے یہ تسبیحات رکھا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے کہ جس کو آسانی سے آدمی پڑھ سکے، اور اس کو یہ لازمی نہیں کہ آپ نے صبح نماز پڑھی آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ،
یعنی ایک آدمی نے کام پہ جانا ہے یا کسی کام سے جانا ہے یا کوئی اس بچوں کو اسکول چھوڑے، کوئی بھی کام ہے، لیکن اس کی جو ہے نا وہ اس تعداد کو پوری کرے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بیٹھ کے جس طریقے سے بھی ہو جائے، اور شام کو بھی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جب اس پر رات سونے سے پہلے ان تسبیحات کو لازم کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر وہ احسانات کرے گا، اللہ آپ کو جو ہے نا ایسا مستجاب الدعوات بنائے گا، آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلے گی انشاءاللہ جائز بات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا، اپنے لیے کرے یا کسی کے لیے کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اس کے بغیر کیونکہ سب سے پہلے جو قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو گورنر یا کوئی بھی عہدہ دیتے ان کو سب سے زیادہ جو تلقین فرماتے تھے وہ اس بات کی کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی نمازیں پوری ہوگی اس کے باقی معاملات اللہ خود بخود پوری فرما دیں گے۔ تو یہ نماز کی، اور نماز ایک ایسی وہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ان کے جو ہے نا سر نیزوں پہ چل رہے تب بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ آج ہم معمولی سی بات کے لیے جو ہے نا کوئی بھی فنکشن میں جا رہے، کوئی سر میں درد والے معمولی ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ایک قضا نماز جو ہے نا قضا نماز ادا کی جائے ٹائم کے بغیر، اگر صرف ادا بھی کر لیا، قضا بھی پڑھ لی، تب بھی کہہ رہے کہ 2,87,00,000 سال جو ہے وہ جہنم میں، اللہ نہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو آپ کو سزا دے گا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی۔ ہم لوگ آج نمازوں میں غافل ہیں، آج اس لیے ہمارے اوپر جو ہے نا غیر مسلم جو ہے نا حکومتیں کریں، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی جو ہے نا فجر کی نماز اور ان کی جمعے کی نماز برابر ہو جائے کہ اتنے لوگ آ جائیں کہ 100% لوگ نماز پہ یا 90% لوگ نماز پہ آ جائیں گے، تو اس دن جو ہے نا ان کا عروج جو ہے وہ زوال میں تبدیل ہو جائے گا، تبدیل شروع ہو جائے گا، اور مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ عروج کی طرف تبدیل ہو جائے گا۔ زوال سے یہ اٹھیں گے عروج کی طرف، اور وہ عروج سے زوال کی طرف۔ اللہ نے جو وعدے کیا ہے وہ اعمال کے ساتھ کیا ہے، وہ چیزوں کے ساتھ نہیں کیا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے نا ایٹم بم ہے یا یہ ہے وہ ہے۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم نے ہم نے کیا فلسطین تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم ایٹم بم جو ہے نا ہمارا بیڑا غرق ہو گیا مسلمان کا، پاکستان کا عوام ٹیکس پہ ٹیکس، اور آج جو ہے نا کتنے ہزار ارب ڈالر جو ہمارے اوپر جو ہے یہ قرض IMF کا ورلڈ بینک ہو گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم ان کو دھمکی بھی نہیں دے سکے کہ آپ یہ نہیں کرو ورنہ جو ہے نا ہمیں اس کو مار دیں گے، مارنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو جو ہے نا اس پہ کلر بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کا وعدہ اعمال کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انسانوں کو سکھائے وہ اعمال سکھائے کہ یہ اعمال کرو۔ ہم نے ضرور ان کے خلاف یہ تمام چیزیں ہم نے کرنی ہے۔ یہ جو ہے نا سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ انفال میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ کافروں کے لیے ان کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں کرنی ہے، لیکن افسوس ہے یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہیں چاہیے کہ جو ہم استعمال ہی نہیں کر سکے، جس کو ہم نے صرف رکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، بس ٹیکسوں پہ ٹیکس، دن پہ دن جو ہے نا ہر چیز پہ ٹیکس لگایا جائے گا، لیکن اس کا استعمال کوئی ہم نہیں کر پا رہے، اور ہماری مجبوری ایسی ہوگی کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ شاید اس کو بھی کہیں گروی رکھ دیا، کو پلج نہ کیا کسی کے پاس دینا کسی چیز کے مد میں۔ بہرحال اللہ بہتر کرے، اللہ سے دعا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، زندگی میں اذکار کو اپنا معمول بنا دو، انشاءاللہ تعالی زندگی میں اللہ سکون، چین اور اطمینان نصیب کرے گا، اور آئندہ جو ہے نا جو زندگی اس میں بھی اللہ چین اور سکون نصیب کرے گا۔ اب ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن میرے دوست بزرگوں جو ہے نا آپ لوگ اوائڈ کریں اس بات کو، اور اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں کو جو ہے نا ویڈیو اچھی لگی ہو وہ اس کو جو ہے نا لائک ضرور کر دیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے دوست بزرگوں جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ضرور ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات، تب تک اللہ اپنے امان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔